بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا نظم ہے نعت، شاعر کا نام ہے اجمل نذیر۔ ہمارے محمد بڑی شان والے، فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے جہاں میں اجالے۔ نبی آخری ہے وہ اللہ کے پیارے، سبھی کی بخشش نبی کے سہارے۔ یہ نظم 4 مصروں پر مشتمل ہے۔ پہلے بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام میں اعلیٰ رتبہ عطا کیا ہے اور عظیم شان عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، اور میرے نبی کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان جو ہے وہ تمام امت کے لیے باعث برکت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دین پھیلایا اور لوگ اس سے روشناس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے جو ہے اس کائنات میں جو ہے اجالے یعنی روشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی بدولت ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے اور خاتم النبیین ہے، اور ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے جو ہے ہماری بخشش ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کی سفارش کریں گے۔ دوسرے بند میں شاعر فرماتے ہیں، محمد نے ہم کو اخوت سکھائی، مسلمانوں کی ہے اسی میں بھلائی۔ کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری ہی خلقت پہ شفقت، ہمارے لیے لازمی ہے اطاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھائی چارے کی سبق جو ہے درس سکھائی ہے، یعنی جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں اور دینی لحاظ سے ایک مسلمان دوسری مسلمان کا بھائی ہے، یعنی مصیبت کے وقت ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہے، اور اسی اخوت میں جو ہے ان بھائی چارے میں تمام مسلمانوں کی بھلائی ہے، یعنی اچھائی ہے اس کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چھوٹے بڑے سب پر جو ہے جتنے بھی مخلوق ہے چرند پرند سب پر جو ہے وہ رحم کائی ہے، مطلب یعنی اسے شفقت سے پیش آئے، تمام مخلوقات سے ہر کسی کے ساتھ دوست دشمن وغیرہ سب سے شفقت سے پیش آئے۔ ہمارے لیے لازمی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تیسرے بند میں جو ہے یتیموں غریبوں کے غمخوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں الفت کا معیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کا سکھایا، چلن زندگی کا سبھی کو بتایا۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں غریبوں کی غم میں برابر کے شریک تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، اور اسی زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح کوئی بھی نہیں تھا، یعنی اس کے الفت کا معیار جو تھا، یعنی محبت کا جو طریقہ تھا وہ کسی کے پاس اور کسی کے پاس نہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفت کا معیار یعنی عظیم تھا۔ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھے یعنی ہدایت کے راستے سے روشناس کیا اور ہمیں نیکیوں کا راستہ بتایا، جس سے ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے، اور ہمیں زندگی کے جتنے بھی عادات یعنی طریقے ہیں چلن ہے سبھی ہم کو بتائے، تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں، اور جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اسی میں ہماری بھلائی۔ آخری بند میں بھی شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہیں کہ سبھی دشمنوں کی خطاؤں کو بخشا، جہاں میں کوئی ہے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، نبی آخری ہے دو عالم کی رحمت ہے، سارے زمانے پہ ان کی عنایت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کے گناہوں کو بخشا، یعنی معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کو بھی جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر بخشا تھا، اور اپنے تمام دشمنوں کو جو ہے معاف کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا جو مثال قائم کیا بھائی چارے کا، اس کا بھی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اسی طرح شفقت اور محبت کی بھی بہترین مثالیں پیش کیے ہیں۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کا معیار بھی بے شان تھا اور اخلاق بھی عالی شان تھے۔ انک علی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور دو عالم کی رحمت ہے، یعنی دونوں جہانوں کی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائی کی، ہمارے گناہوں کی معافی کی دعائی کی، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بخشش کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ سارے زمانے پہ ان کی عنایت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے سارے مخلوقات کے لیے تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کے لیے دعائی کی۔ والسلام۔